حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کیا ایک مرد ایک عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور جس جگہ پڑھایا جائے وہ خانہ کعبہ ہو اور جو پڑھایا جائے وہ کلام اللہ ہو تو تب بھی یہ جائز نہیں۔ اور عورت کے لیے محرم کیا ہوتا ہے؟ عورت کے لیے محرم ہوتا ہے جو اس کا مرد اپنا یعنی شوہر، باپ، بیٹا یا بھائی۔ عورت کے لیے صرف محرم یہی ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ کو ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص میں۔ چونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے لیکن اسلامی ریاست کا قانون دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پاکستان آزاد ہوئے 76 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جس میں مختلف اداروں میں تاجران پاکستان کے تحت قوانین بنائے گئے اور اس میں ترمیم بھی کی گئی ہے۔ تاہم بیشتر قوانین آج بھی فرنگی ادوار کے قوانین سے مطابقت رکھتے ہیں جو کہ دور حالات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس میں کو ایجوکیشن کے حوالے سے 80 کی دہائی تک اس پر کو ایجوکیشن الاؤ نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ قانون اسلام کے اصولوں سے ٹکراؤ کے مترادف ہے جو اب 20ویں صدی تک اس قدر بگاڑ کی صورتحال اختیار کر چکا ہے جس کی کسی بھی اسلامی مذہب میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کے بیشتر سرکاری پرائیویٹ اداروں میں جو بد نظمی، بد چلنی اور فحاشی کی جو مثالیں قائم ہو چکی ہیں وہ شاید کسی یورپ کی تہذیب میں بھی نہیں ملتی، جس میں پنجاب یونیورسٹی لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی بہاولپور اور جامع یونیورسٹی کراچی جیسی یونیورسٹیز میں پیش آنے والے واقعات نہ صرف بچوں، ان کے والدین اور اس معاشرے کا سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان مسائل پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں صفدر عنایت اور ان کے ساتھ محمد علی۔ ہم آپ دونوں کا ویلکم کرتے ہیں۔ صفدر عنایت، آپ یہ بتائیے گا کہ اس سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کا موقع ملا ہمیں۔ تو سر سب سے پہلے بات تو یہ آتی ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا۔ اس پہ اگر ہم بات کریں کو ایجوکیشن سسٹم یعنی مرد اور عورت کو جو ہے نا کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی ادارے میں کسی کلاس میں اکٹھے تعلیم دینا کو ایجوکیشن ہے۔ تو یہ کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا اگر ہم مغرب کی بات کریں، مغرب ممالک کی، تو یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس میں، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور پاکستان میں بھی آج کل یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اس کے کافی سارے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ جو ہے نا کافی لوگ بڑے علماء کرام بھی ہیں اور کافی اسکالرس بھی ہیں جو اپنا نقطہ نظر پیش کر چکے ہیں اور اس پر کافی بحث مباحثہ کر چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں یعنی اس سسٹم کی جو یہ آج کل چل رہا ہے نا تو یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اسلام میں کی اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو اسلام میں عورت کو جو ہے نا پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورت کو جو ہے نا ایک نامحرم کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اسی کے ساتھ کوئی بیٹھنا چاہیے، نہ ہی کوئی کام کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ عورت کو جو ہے نا پردے میں رہنا چاہیے۔ اور عورت کے لیے محرم کیا ہوتا ہے؟ عورت کے لیے محرم ہوتا ہے جو اس کا مرد اپنا یعنی شوہر، باپ، بیٹا یا بھائی۔ عورت کے لیے صرف محرم یہی ہے، باقی چاہے اس کے رشتہ دار ہو گئے یا اس کے چچا زاد ہو گئے یا ماموں زاد، یہ بھی اس کے لیے نامحرم ہے۔ جب اسلام میں اس چیز ان سے بھی پردہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو پردہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو کو ایجوکیشن سسٹم پھر ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر ہم اسلام کے خلاف چل رہے ہیں نا، اسلام کے اصولوں اور پہ عمل نہیں کر رہے ہیں ہم۔ جی بہت شکریہ صفدر عنایت۔ اب محمد علیم آپ بتائیے گا آپ کا اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے بھی موقع ملے کہ میں ان ٹاپکس پہ بات کر سکوں۔ کو ایجوکیشن ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، لیکن عوام کے نظریے سے جو دیکھا جائے تو وہ بولتے ہیں کہ کیا کو ایجوکیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بہت تکرار ہو رہی ہے۔ تو کچھ ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں تو ان کا تو یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ کو ایجوکیشن ان کی ہے، ان کا لیونگ ریلیشن بھی ہے، ان کو یہ اجازت دی گئی ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ کو ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کریں۔ جی بہت شکریہ محمد علیم۔ صفدر آپ بتائیے گا کہ اس سسٹم کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے ادارے ہیں اس سسٹم کو پروموٹ کرنے میں؟ مین وجہ کیا ہے اس سسٹم کا، اس ملک میں اس نظام میں جو یہ سسٹم رائج ہو چکا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟
جی سر، اگر پہلے بات کریں ہم اداروں کی تو پاکستان میں بہت بڑے ادارے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ یعنی لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں. تو سب سے بڑا جو کردار ہے نا اس فحاشی کو پھیلانے میں جو ان اداروں کا ہے جو یعنی بڑے بڑے پاکستان میں ادارے ہیں. مثال کے طور پر پنجاب یونیورسٹی ہو گیا، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، اور بھی کافی ساری یونیورسٹیز اور ادارے ہیں جو کہ اس عمل کو جو ہے نا جنم دے رہے ہیں. وہ اس طرح سے کہ وہ اپنے جو ہے نا ادارے کے اندر ایسے ایونٹ کرا رہے ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے یا اسلام اس چیز سے روکتا ہے ہمیں. تو ایسے ایونٹ سے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اپنے ادارے کی کہ ہمارے پاس کوئی بچے آئیں، لڑکیاں آئیں، لڑکے آئیں، ہمارے پاس پڑھیں. وہ اس ماحول کو دیکھیں، اس ماحول سے انجوائے کریں. وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کی تعلیم کیا دینی ہے کیا نہیں دینی. وہ صرف اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. وہ صرف آج کل جو ادارے ہیں نا صرف اور صرف پیسہ کمانے کے چکروں میں ہیں. ادارے میں یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے. جی محمد علیم، آپ صفدر کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ یہ تعلیمی ادارے صرف اور صرف پیسہ کمانے کی زد میں یہ کو ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہے نا یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے بھی یہ ایسے کر سکتے ہیں کہ بہت سے زیادہ بچے ہیں. جتنے بھی زیادہ بچے ہوں گے تو یہ اتنا زیادہ ہی پیسہ کمائیں گے. تو یہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، کو ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ جو بچے ہیں یہ ہم جنس ہیں. اور قدرت نے ایک ایسا مزہ رکھا ہے کہ یہ جب بھی ہم جنس ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو فحاشی کی جو وجہ ہے نا وہ بڑھتی ہے، شہوت انسان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے فحاشی بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور اس کو روکنا چاہیے. جی بہت شکریہ. اچھا محمد علیم، آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایک پوائنٹ یہ بھی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا تعلیم سے توجہ ہٹا کے اس چیز کی اٹریکشنز پہ لگائیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے محمد علیم؟ آپ بتائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ کھلا اسلام کے دشمن ہیں. یہ مسلمانوں کے شروع سے ہی دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات فرمائی ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. وہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں، عیسائی اور یہود و نصارہ یہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں. تو اگر جنگ کی بات کریں تو مسلمانوں نے ہمیشہ ان پہ فتح ہی پائی ہے. یہ مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں کبھی نہیں ہرا سکے ہیں. تو ان کے جو بڑے تھے نا انہوں نے ایک چال چلی ہے کہ ہم ان کو جنگ میں نہیں ہرا سکتے تو ایک اور نیا حربہ تیار کیا جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہرایا جا سکے. تو ان حربوں میں سے ایک حربہ یہ کو ایجوکیشن ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں نا ان میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے، باپ کا نام نہیں لکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے. اور اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے زندگی کو گزارنا ہے. اگر کو ایجوکیشن کی کوئی مثال ملتی تو اسلام ہمیں ضرور بتاتا کہ کو ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. اگر کو ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کرتے ہیں تو فحاشی اور زیادہ پھیلتی ہے. یہ ان کا ہی حربہ ہے، ویسٹرن کنٹریز کا ہی حربہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے. آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کے بہت زیادہ ہیں. وہ تو ان کا مطلب وہ تو اس عام ہے تو ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بینگ اے مسلم تو ہم پہ یہ بہت اثر کرتا ہے. ہمارے نوجوان نسل بہت زیادہ طریقے سے اس چیز میں گمراہ ہو رہی ہے. ہمارے نہ کوئی انجینئر نکل رہے ہیں، نہ کوئی سائنٹسٹ نکل رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے کیونکہ فحاشی پھیل رہی ہے اور نوجوان اسی کی طرح منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ محمد علیم، آپ نے بہت اچھا اس کا جواب دیا. صفدر عنایت، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اس سوال کے بارے میں؟ جی سر، علیم بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہے نا یہ یورپ کنٹریز ہو گئے جو ہے مغرب ممالک کے سارے، ان کی جو ہے ایک چال ہے ہمیں تباہ کرنے کی اور ہمارے اسلام سے جو ہے نا ہمیں ہٹانے کی. انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا اور اس حربے کو جو ہے نا ہمارے پاکستان کے تعلیمی ایجوکیشن میں لاگو کر دیا ہے. اور اس ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کریں سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا پہ بھی آج کل کافی فحاشی پھیلی ہوئی ہے جس سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور ہمارے اسلام کے نام پر بھی ایک جو ہے نا دھبا لگایا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ صفدر. محمد علیم، آپ بتائیے گا کہ اگر آپ کو اس میں ایک اگر اتھارٹی دی جائے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں، آپ کیا لائے عمل اپنا پیش کریں گے؟ جی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم مسلم ہیں تو ہم اپنے اسلام کے قوانین کو ہی دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو اس کی سجیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تعلیمی ادارے ہیں جو علیحدہ کر دیا جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اتنی فیسلٹیز نہیں رکھتا کہ تعلیمی ادارے الگ الگ بنائے جائیں. اور ان میں ہیں بھی صحیح کچھ ریئر تعلیمی ادارے ہیں بھی صحیح، جیسا کہ ملتان میں وومن یونیورسٹی اور قصور میں اخوت یونیورسٹی پائی جاتی ہے. وومن یونیورسٹی ملتان میں خواتین کے لیے اور جو اخوت یونیورسٹی ہے وہ ان میں صرف لڑکوں کو علیحدہ تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، لیکن یہ ریئر ہیں، یہ ادارے بہت کم پائے جاتے ہیں پاکستان میں. اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی رہ کے نا
تو علیحدہ علیحدہ نظام کریٹ کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہاسٹل علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے ہیں بوائز اور گرلز کے لیے, تو ٹائم ٹیبل بھی چینج کیا جا سکتا ہے ان کے لیے, اور ان کے اسٹاف چینج کیا جا سکتا ہے کہ خواتین کو صرف خواتین پڑھائیں اور بوائز کو صرف میل اسٹاف ہی پڑھائیں. تو کلاس روم میں پردے بھی لاگو کیے جا سکتے ہیں تاکہ ان کی علیحدہ علیحدہ تعلیم ہو اور یہ اپنی تعلیم سے پھر ہی کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ محمد علیم, آپ نے بہت ہی اس کا بھی بہت اچھا جواب دیا. اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صفدر عنایت اور محمد علیم, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے ہوسٹ وقاص امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے, اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد, وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.